دنیا میں امیر لوگ جو گھر بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سوئمنگ پول ہو، گارڈن ہو، پانی کا صحیح انتظام ہو، اس گھر کی رنگ و رونق خوبصورت ہو اور اس میں نوکر چاکر ہو، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کا گھر سب سے اٹریکٹیو ہو باقی لوگوں سے۔ آج کے لیکچر میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں جو گھر محلات مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحم اللہ فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں سے ہر مرد کو ایک فرشتہ ملے گا جو اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر چاندی کی ایک محل کے پاس لائے گا جس کی گنبد سونے کے ہوں گے اور اس کی ارد گرد درخت ہوں گے۔ ان کی ہر دو گنبدوں کے درمیان کئی نہریں ہوں گی۔ ایک غلام اس کو آواز دے گا، مرحبا اے ہمارے آقا و مولا۔ پھر وہ اپنی محل میں داخل ہوگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھے گا۔ پھر فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لؤلؤ کے محل پر لائے گا، یعنی موتی کا، جس کی گنبد یاقوت کے ہوں گے، اس کے گرد درخت ہوں گے اور نہریں ہر دو گنبدوں کے درمیان بہتی ہوں گی۔ ایک غلام اس کو پکار کر کہے گا، مرحبا اے ہمارے سردار اور آقا۔ پھر وہ فرشتہ اس کو لے کر محل میں داخل کرے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس کو دکھلائے گا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زبرجد کے محل پر لائے گا جس کی گنبد یاقوت کے ہوں گے، اس کے گرد درخت اور نہریں ہوں گی۔ ہر دو گنبدوں کے درمیان ایک فرشتہ اس کو ندا کرے گا، مرحبا اے ہمارے سید و مولا۔ پھر اس کو محل میں داخل کرے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار فرمایا ہے اس کو ملاحظہ کرے گا۔ اسی طرح ایک محل سے دوسری محل کی سیر کرائی جائے گی حتیٰ کہ وہ تمام محلات کی سیر کرے گا۔ پھر اس سے فرشتہ کہے گا، اے اللہ کے دوست، یہ تمام محلات جن کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اور چاندی کی محل سے لے کر اس محل تک میں آپ جو تشریف لے گئے ہو، یہ اور جو کچھ ان محلات کے درمیان میں ہے، یعنی وہ نہریں، وہ درختیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اور یہ حدیث ہے وصف الفردوس کی۔ محلات کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ اتنے زیادہ محلات ہوں گے ایک جنتی کے لیے، لیکن یہ کس چیز سے بنے ہوں گے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت لیث بن عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے محلات کا ظاہری حصہ سرخ سونے کا ہے اور ان کا اندرونی حصہ سبز زبرجد کا ہے۔ ان کی گنبد یاقوت کے ہے اور کنکر موتی کے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی وصف الفردوس کی حدیث ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا جنتی کی 1000 محلات ہوں گے، اور یہ حدیث حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ سے منقول ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کے 1000 محل ہوں گے۔ ہر محل میں 70,000 خادم ہوں گے۔ ان میں سے ہر خادم کے ہاتھ میں بڑا پیالہ ہوگا جو دوسرے خادم کے ہاتھ کے پیالے سے نہیں ملتا ہوگا۔ اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے۔ ہر دو محلات کے درمیان 1 سال کا سفر ہے۔ جنتی اس کے آخری حصے کو بھی ایسی ہی دیکھے گا جیسے اس کے قریبی حصے کو دیکھے گا۔ ہر محل میں حوری عین ہوں گی، خوشبودار پودے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو پیش کی جائے گی۔ اور یہ حدیث صفت الجنہ ابن ابی دنیا، ابن ابی شیبہ، تفسیر تبرہ، ترغیب و ترہیب، ان ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کا گھر ایک ہی لؤلؤ یعنی موتی کا ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے۔ ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس اگاتا ہوگا۔ جنتی اس کے پاس آئے گا اور وزن کے ہلکے پھلکے ہونے کی وجہ سے اپنی ایک ہی انگلی کے ساتھ 70 جوڑے اٹھائے گا، یعنی وہ اتنے باریک ہوں گے۔
جن پر لؤلؤ اور مرجان کے جوڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے، ان پہ ایمبرائڈری دستکاری کا کام ہو گیا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو ایک ہی لؤلؤ سے بنے ہوئے محل کے پاس لایا جائے گا، اس محل کے 70 بالا خانے ہوں گے، ہر بالا خانے میں حوری عین میں سے ایک بیوی ہوگی، ہر بالا خانہ کے 70 دروازے ہوں گے، اس جنتی پر ہر دروازے سے ایسی خوشبو داخل ہوگی جو اس خوشبو سے مختلف ہوگی جو دوسرے دروازے سے داخل ہوگی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ترجمہ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔